مدد اور رہنمائی مانگے تاکہ وہ خود نہیں بلکہ خدا ان کا باخلو ہو کے ان کے اندر بولے۔ بھائی ہم دعا کریں گے، ہم تشکر کریں گے آج لمحوں کے لیے، گھڑیوں کے لیے خدا نے ہماری زندگی بخشی کو ہم سب مل کر بخشش کر سکیں، خدا کی بات کو سن سکیں، خدا زندہ ہے اپنی تمجید کر سکیں۔ سوائے تشکر رسول خدا قادر اپنے کے بعد خدا کی تشکر خدا احباب منزل کی گرامی پر شکر قربان ہے۔ میری مہربانی ہمیشہ اس طرح کی جو آپ کے گھر کی طرف غور رہتے ہیں بلکہ بے شک ہمیشہ نسل در نسل احباب ہمیشہ اس طرح رہتی ہے۔ تو خدا نے ہمارا مسلم باپ ہے، اپنے نام کا نام اونچا اور بلند و بالا ہے، ہر ایک پتر خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، تیری تمجید کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، ہاں وہ تمام خوبی سلامی فرشتے جو بھی بزرگ چار جاندار نیند بنی انسان تمام ان کے نیچے کی مخلوقات مقدس مخلوقات تمام پرندے کی انتہائی جان کے احباب تیری عزت کرتی ہے، تیری پرستش کرتی ہے، تیری کل کر تجھے سجدہ کرتی ہے۔ تو خداوند تو واقعی تو سجدے کے لائق ہے، تو پرستش کے لائق ہے، تو سچا اور عادل ہے، تو چاہتا ہے خدا تیرے پرستار بھی سچائی کے ساتھ خدا ہم تیری حضوری میں آئیں اور سچائی کے ساتھ تیری پرستش کریں۔ تو خدا آج اس موقع کے لیے میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں۔ خدا اپنے لوگوں نے تیری ہم تیری تعریف کی، اس ستائش کی، اپنے لبوں کو کھولا، اپنے لبوں کی قربانی خدا تیرے حضور پیش کی۔ تو باپ ہم دل کی گہرائی سے تیرے شکر گزار ہیں۔ اس خدا کے بندے تیرے خادم کو تو آج خدا ہم سے کلام ہونے والا ہے، بڑے ایمان کے ساتھ خدا تیرے قوی اور زخمی ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ اپنے بندے کو اپنی بڑی قدرت کے ساتھ اپنا روح کا مسا دے کر اپنے نام کے لیے اپنے جلال کی استعمال کر۔ خدا آج کا کلام آپ ہمارے دلوں میں خدا جگہ بنائے، بلکہ ہمارے دلوں کو خدا احباب زرخیز زمین کی طرح بنائے تاکہ جو بیج بویا جائے 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل جائے۔ تو باپ سارے پروگرام کو بڑے ایمان کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں باقی ہمارا آمین۔ بھائی خدا آپ کو بہت برکت دے فیصلے کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خدا اسی طرح آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں گے، تو اپنے دلوں کو تیار کریں گے تاکہ جب یہ بیج ہمارے دلوں کی اس بنجر زمینوں میں بویا جائے تو وہ زمینوں سے وہ ایک پھلدار پودا ہو کے نکلے، جو ہم دوسروں تک بھی اس پھل کو پہنچا سکیں۔ تو میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر جان جوزف کو کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور خدا کی زندہ آواز کو ہمارے درمیان بانٹیں۔ آمین آمین آمین۔ شکر کرتے ہیں خداوند جو کہا جو سنا وہ آپ کی تعریف، آپ کی حمد اور آپ کی ستائش کے لائق ہو، اور ہم اسی طرح خداوند میں سمجھنے کے لیے اور ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے ان زندگیوں میں قائم رہیں۔ آمین۔ بھائیو، آپ جیسا جانتے ہیں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب دیکھ رہے ہیں۔ آج منگل ہے اور منگل کو ایلینوائے کے مطابق وقت کے مطابق 8 بجے ہیں، اور دوسرے شہروں میں آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو یہ شکر کرتے ہیں، خدا کی مہربانی ہے کہ خداوند ہمیں ہر آئی ڈی پر
اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ سے چند سوالوں کے بعد ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام کو، دوسرے باب کو، مکاشفہ کا دوسرا باب، اس کی 18 آیت سے شروع کریں گے۔ پہلا تو یہ کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مکاشفہ سمجھنا مشکل ہے۔ ہم میں سے کن کن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مکاشفہ مشکل ہے؟ اپنا مائک آن کریں پلیز، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مکاشفہ سمجھنا مشکل ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مکاشفہ سمجھنا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، اگر سمجھنا مشکل ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے اپنے دل میں کہا ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آمین آمین تھینک یو پاسٹر جی، سو کائنڈ آف یو۔ اور اچھا لگتا ہے۔ آمین آمین، ٹھیک ہے۔ اور چلیں، جنہوں نے اپنے دلوں میں کہا ہوا ہے نہیں کہنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس میں شرمندگی کی بات نہیں۔ یہ تو نہ میں سمجھانے والا ہوں، نہ کوئی پاسٹر سمجھانے والا ہے، نہ کوئی اور سمجھانے، یہ تو سمجھانے والا وہی ہے جو پاک روح ہے، جس کے متعلق اور جس کے لیے اور جس کو یہ بخشا گیا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرنا شروع کر دیں تو چند 4 سوال ہیں میرے پاس، اگر آپ کے پاس ضرور سوال ہوں تو اپنے آپ سے ضرور کیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ کیا یہ واجب بات نہیں یا واجب بات ہے؟ اگر سمجھنا مشکل ہے تو یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ اگر سمجھنا مشکل ہے تو یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ اسے تو نہیں لکھا جانا چاہیے، کیونکہ خدا کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور جسے سمجھ ہی نہ آئے اس کے لیے لکھنا تو فضول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، گائے کے سامنے بین بجانا فضول ہے۔ جیسے انسان یہ بات سمجھتا ہے تو خدا جو اتنا قادر مطلق ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتا، تو کیوں لکھا گیا؟ اور خاص کر بائبل مقدس میں کیوں کسی اور مذاہب کو یا کیوں کسی اور نبی کو یا کیوں کسی اور پیغمبر کو یہ تحفہ نہیں ملا اور یہ حق نہیں بخشا گیا کہ تو لکھ، کہ تو میرے لوگوں کو بتا؟ یہ صرف یوحنا کو کیوں بتایا گیا، دانیل کو کیوں بتایا گیا، یسایہ کو کیوں بتایا گیا، اور انہوں نے کیوں لکھا؟ یہ باتیں دانیل، یسایہ، یرمیہ، حزقیہ، داؤد، سلیمان، جو اسرائیل کی قوم میں سے ہیں، اور یسوع ہمارا اسرائیل قوم سے، صرف یہی الفاظ لکھنے کے لیے اور بتانے کے لیے کیوں کہا گیا انہیں، اور کیوں دوسرے مذاہب کو نہیں کیا گیا، اور کیوں ان کو اتنی توفیق عطا نہیں کی گئی کہ وہ نہ لکھ سکے، نہ دیکھ سکے، نہ پڑھ سکے، نہ سن سکے، نہ سمجھ سکے؟ کیوں؟ تو پھر ہمیں اس کا جواب مل جائے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ، جب سمجھنے والا ہمارے ساتھ ہے تو مشکل کیا ہے؟ یا تو پھر سمجھانے والا ہمارے ساتھ نہ ہو تو پھر تو مشکل ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میرے ساتھ سمجھانے والا نہیں ہے، پاک روح نہیں ہے، تو مجھے مشکل ہے۔ جب پاک روح کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو پھر مشکل کیا ہے؟ تیسرا سوال، اگر ہمارا دل خداوند سے لگا ہے تو مشکل کس قسم کی؟
اگر میں چاہتا ہوں کہ باپ مجھے سمجھائیں اور میں سمجھوں اور میں آپ کا شاگرد ہوں، نہ تو میں ڈاکٹر جان صاحب کا، یا نہ میں اپنا پادری عاشق صاحب کا، نہ پادری اشرف صاحب کا، نہ بشپ امینول کا، نہ بشپ راڈ پارسلے کا، نہ میں بینی ہن کا، ان کا شاگرد میں نہیں بننا چاہتا. وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، میں بھی ان کی طرح آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. تو میرا دل آپ کے ساتھ لگا ہے. چوتھا، جب کلیسیا چراغ دان ہیں اور چراغ اپنے چراغ دانوں میں گھومتا پھرتا نظر آتا ہے تو مشکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوال کرنا ہمارے درمیان میں ضروری ہے کہ جو کہ پہلے ہی باپ میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے 13ویں آیت میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں سے آدم زا سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ باندھے ہوئے تھا. تو جب وہ ہمارے درمیان میں ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ ہم میں تھوڑی سی کمی ہے، اور مشکل ضرور ہے جو کہ نہیں جانتے، جیسے کہ مسلمان ہو گئے، یہودی ہو گئے. یہودی جیزس کو نہیں جانتے، اور جنہوں نے جانا وہ مسیح کے فالوور کہلائے، وہ یہودا کے علاقوں میں سے کہلائے، وہ اسرائیل قوم میں سے نکل کر یہودیہ کی قوم میں شامل ہوئے، کیونکہ ہمارا یسوع یہودی تھا. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. تو جو لوگ یتیم ہیں، جن کا باپ نہیں ہے، یسوع باپ نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے لیے تو مشکل ہے. اور اس کی عدالت جو ہے وہ عدل کرنے والا جو ان کے پاس موجود ہے، اور وہ عدل کرنے والے سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو مشکل ہے، مشکل ضرور ہے. اور عدل کرنے والے سے ڈرتے ہیں، اس کی عدالت سے ڈرتے ہیں، تو ان کو پرابلم ہے. اب ہمیں 4 کلیسیا کے بارے میں دیکھنا ضرور ہے، جو آج ہم چوتھی کلیسیا دیکھیں گے. ہم نے پہلی کلیسیا دیکھی، دوسری کلیسیا دیکھی، تیسری کلیسیا دیکھی، اور آج چوتھی کلیسیا دیکھیں گے. اس طرح ہم سمجھیں گے 7 کلیسیا ہیں. 7 کلیسیا میں سے 4 کلیسیا کو تو سمجھایا گیا ہے، اور جو 3 کلیسیا ہیں ان کو مضبوط کیا گیا ہے. 4 کلیسیا کو سمجھایا گیا ہے. اگر ہم ان 4 کلیسیا میں سے ہیں تو اب ہم سمجھ جانا چاہیے. اور کیوں؟ اس لیے کہ خداوند نے ان 4 کلیسیوں کو کہا ہے کہ مجھے تم سے شکایت ہے. جب باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے آپ سے مجھے کچھ شکایت ہے، تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ماں باپ کہتے ہیں بیٹے کو یا بیٹی کو کہ مجھے آپ سے کچھ شکایت ہے، تو بیٹی اور بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارا باپ ہمیں کہتا ہے کہ مجھے تم سے شکایت ہے. پہلی کلیسیا کو کہتا ہے کون سی شکایت؟ کہ پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، اور تو اگر وہ محبت میرے ان لوگوں کے ساتھ، کلیسیاؤں کے ساتھ نہیں کرے گا تو میں تجھے اس کلیسیا کو ہٹا لوں گا. دوسری کلیسیا کو کہتا ہے کہ تو غالب آ. تیسری کلیسیا کو کہتا ہے شکایت ہے. کس چیز کی شکایت ہے؟ کہ تیرے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور تیری وہاں کیا حیثیت ہے؟ یہ شکایت ہے. تو وہ شکایتیں ہم نے اپنے آپ میں دیکھنی ہے. پہلی شکایت کو دور کرنا ہے یسوع کی. دوسری شکایت کو دور کرنا ہے غریبی اور دولت کو جانتا ہوں اور دکھ اٹھانے تک وفادار رہے. یہ خداوند کو شکایت ہے کہ تو دکھ نہیں اٹھاتا، تو خوف کرتا ہے.
تیسری شکایت خداوند کو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سے ایسے دوسرے مذاہب ہیں، ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ چوتھی کلیسیا جو ہم دیکھیں گے اس کی شکایت دیکھیں گے، اور پھر اس طرح جو شکایتیں وہ کس طرح دور کی جاتی ہیں غالب آنے پر۔ جس طرح ہمیں ہمارے باپ ہم سے کوئی شکایت رکھتے ہیں تو ہم اس کی شکایت کو کس طرح دور کرتے ہیں؟ اپنی خواہشوں پر جو خراب قسم کی ہو جاتی ہیں پروسیس کی وجہ سے، ان پر غالب آنے کی، ان کو ہٹا دینے کی، ان کو اوور پاس کرنے کی۔ تو اس طرح اوور پاس کرنے سے جب ہم وہ شکایت خداوند ہم سے کرتے ہیں تو اگر ہم ان پہ غالب کس طرح آتے ہیں تو وہ ہمیں کیا دیں گے؟ پہلے ہی کلیسیا میں لکھا ہے کہ درخت میں سے دیں گے، یسوع کا درخت، یسوع جو درخت ہے اس میں سے دیں گے۔ اور دوسری کلیسیا کو کہا ہے کہ تم مرو گے نہیں، تم زندہ رہو گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری کلیسیا کو یہ کہا ہے کہ تمہیں سفید پتھر دوں گا اور اس پہ نام لکھا ہوگا ابد تک، جو ہمیشہ زندہ ہے۔ آج ہم چوتھی کلیسیا کے بارے میں دیکھیں گے تو بھائیو، اگر ہم یہ پراپرلی سن رہے ہیں اور پراپرلی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ خداوند جو چراغ ہے، ہم جو چراغ دان کہلاتے ہیں ان میں گھوم پھر رہا ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے کی۔ پھر آپ آئندہ پلیز کبھی بھی نہیں کہنا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی اور میں نہیں سمجھتا۔ اگر نہیں سمجھتا تو بیٹھ کے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے جو مجھے توڑا دیا ہے، یہی توڑا دیا ہے کہ میں اس کو اچھے الفاظ میں، آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا دوں۔ آگے آپ کی سمجھ ہے، خداوند آپ کو کلام دیتا ہے، سمجھ دی گئی ہے، اور اب ہمارا سمجھنا کا کام ہے کہ ہم کیسے سمجھتے ہیں۔ چوتھی کلیسیا کے بعد جو 3 کلیسیا ہیں ان کا بھی بہت اچھا کردار ہے، اور وہ 3 کلیسیا جو ہیں وہ ڈائریکٹ وہ کلیسیا ہیں جس کی نسبت بنسبت خداوند بات کرتے ہیں۔ وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، نسبت بنسبت یعنی انڈیویجولی ایک چھوڑ دیا جائے گا، ایک اٹھا لیا جائے گا، نسبت پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ ہم 3 کلیسیوں میں دیکھیں گے، اور پھر اس 30 کلیسیوں کے بعد آگے جو ہے وہ افسوس شروع ہوں گے اور نرسنگے پھونکے جائیں گے۔ تو بڑے دھیان سے اور بڑے غور سے سنیے گا چوتھی کلیسیا کے بارے میں۔ چوتھی کلیسیا جو ہے، خدا چوتھی کلیسیا میں کہتا ہے کہ میں سب کا خدا ہوں۔ چوتھی کلیسیا میں لبے لباب یہ ہے کہ خدا سب کا خدا ہے، لیکن چوتھی کلیسیا میں یہ دیکھنا ہے کہ خدا ساتھ کس کے ہے۔ خدا تو سب کا ہے، بروں کا بھی خدا ہے، بھلوں کا بھی خدا ہے، کالوں کا بھی خدا ہے، سفید لوگوں کا بھی خدا ہے، مسلمانوں کا بھی خدا ہے، کرسچنز کا بھی خدا ہے، ہندوؤں کا بھی خدا ہے، کرسچنز کا بھی خدا ہے، ہر ایک کا خدا ہے، لیکن خدا ساتھ کس کے ہے یہ چوتھی کلیسیا میں بتایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے خدا جن کے ساتھ ہے وہ اسی کا کلام سنتے ہیں، اور شیطان جس کے ساتھ ہے وہ اسی کا کلام سنتے ہیں۔ اور جو دونوں باتیں نہیں ہیں وہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اب ہم میچور ہو گئے ہیں اور ہمیں سخت غذا کی ضرورت ہے۔ تو سخت غذا جو ہے وہ ہمیں خدا کے ساتھ ملا دیتی ہے، اور سخت غذا یہی مکاشفہ ہے جو خدا نے اپنی شکایت کو ان پر بیان کیا ہے۔ تو یہ سخت غذا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اپنا کلام ان پر ظاہر کرتا ہے، اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میرا جوا پہن لو، اور میرا جوا پہننے سے تمہیں ہلکا اور نرم لگے گا۔ لیکن شیطان کا جوا جو ہے وہ بوجھ ہے۔ اس کلیسیا میں شیطان کے بوجھ کا اور خدا کے بوجھ کا بتایا ہے۔
شیطان کا بوجھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے، اٹھنے نہیں دیتا. لیکن یسوع نے کہا ہے کہ میرا جوا ملائم اور ہلکا ہے، اس سے انسان ہمیشہ عزت پاتا ہے، بڑھتا ہے، اور خدا کے ان گریٹ لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو 24 بزرگ آپ کے سامنے آئندہ اس میں دیکھیں گے. تو کوئی میرے لیے پڑھ دیجئے اگر پڑھنا چاہے تو خدا کن کا ہے اور خدا کن کا نہیں ہے. 18 سے 23 تک کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ دیجئے. چلے میں ہی پڑھے دیتا ہوں. اور پوتر، جی بیٹے پڑھو، شاباش. جی بیٹے، جی ٹھیک ہے، ہم مکاشفہ ہی کا باب دیکھ رہے ہیں اور کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں. جی بیٹے، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں خداوند کے پوتر کلام سے مبارک بادیاں پیش کی اور مبارک کیا. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ کی ہمت، آپ کی طاقت خداوند اسی طرح بڑھاتا جائے کہ آپ کے منہ میں خداوند کا کلام قائم رہے اور خداوند ہمیں اس سے برکت بخشے. آمین. اب خداوند کو یہاں پہ کون سی شکایت ہے؟ شکایت یہ ہے کہ کیا ہم گمراہ تو نہیں ہو گئے؟ یہ اب دیکھنا ہے ہم نے. یہاں پہ چوتھی کلیسیا میں خداوند کو کیا شکایت ہے؟ جو میں اپنے آپ کو کلیسیا کہتا ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کیا ہے کہ میں گمراہ تو نہیں ہو گیا. اور اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے کاموں میں توبہ نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شامل ہونا. جو ایک خدا کی پوجا چھوڑ کر دوسرے خدا کو مانتا ہے اسے خدا ایڈلٹری کہتا ہے. یہ زنا جو ہے یہ وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. یہ زنا جو ہے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ اس کی بات ہے. اور وہ گمراہی کیا ہے کہ اس عورت ازبائل کو رہنے دیا ہے. اس ازبائل عورت کو رہنے دیا ہے. یہ کبھی ہم دیکھیں گے. یہ جینیسس چیپٹر 1 ورس 27 میں ہے اور یہ بہت سخت غذا ہے. اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جینیسس چیپٹر 1:27 جو ورس ہے اس کو پڑھنے کے لیے اور یہ اس عورت ازبائل کا جو قصہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے بہت دل گدرے کی ضرورت ہے. دل مضبوط ہونا چاہیے تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اب یہ ازبائل کیا کرتی تھی؟ یہ آپ یاد ہوگا کہ سیموئیل نبی نے
साउल नबी ने जब सैमुल नबी की रूह को पुकारा तो ये इज़बाइल औरत आई थी, ये बदरू थी, बदरू बन गई थी। क्या किया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, हमारे काम बहुत अच्छे हैं। और किन्हें कहता है? तवित्रा को कहता है। और वो क्या निशानी देता है कि खुदा का बेटा जिसकी आंख के शोले की मानद पांव और खालिस पीतल की मानद है, वो फरमाता है। वो कौन है? वो 13वीं पहला बाप उसकी 13वीं आयत में है। और उन चिरागदानों के बीच में आदम जाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक जामे पहने और सोने का सीना बंद था, और उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानत है, और उसकी आंखें आग के शोलों की मानत है, और उसके पांव खालिस पीतल के से थे। यहां पे तवित्रा की कलीसिया में यानी हम में ये तस्दीक कर दी है कि ये कौन है जिसके खालिस पीतल की पांव है और आंख किसके हैं? आग के शोलों की मानद है। यहां पे उसकी तारीफ बयान की गई है कि वो कौन है? वो यीशु है जिसकी आग जैसी आंखें हैं। और वो अगर देखता है मोहब्बत के अंदाज से तो वो जलता नहीं, वो झाड़ी आग नजर आती है लेकिन जलती नहीं। और जिसे गजब के जरिए से देख देता है उसकी वो आंख उसे भस्म कर देती है। ठीक है, अब वो हमारे कामों को भी जानता है, हमारी खिदमत को भी जानता है, हमारे ईमान को भी जानता है, हमारे सब्र को भी जानता है। इसके बावजूद उसे हमसे शिकायत है। क्यों शिकायत है? कि मेरा दिल उसके साथ नहीं लगा हुआ और फक्तन व वक्तर मैं बुतों की कुर्बानियां खाता हूं और मैं गुमराही में रहता हूं, और वो मुझे इतनी मोहलत नहीं मिलती कि मैं तौबा कर सकूं, और उन हराम कारियों में पड़ा रहता हूं जिसकी वजह से मुझे खुदावंद जो है वो बिस्तर पर डाल देता है। और फिर लिखा है 24वें आयत में, मगर तुम तवित्रा के बाकी लोगों में से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों में जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। मेरे भाई और बहनों, ये उनकी बात कर रहे हैं जो नहीं जानते, शैतान की गहरी बातों को नहीं जानते, लेकिन खुदा की गहरी बातों को जानते हैं। खुदा की गहरी बातों को जानते हैं और शैतान की गहरी बातों और चालाकी और मकारी को नहीं जानते। क्यों? उन्होंने पढ़ा ही नहीं, वो उनमें मुंसलिक ही नहीं है। और जब उनमें मुंसलिक नहीं है तो उन पर बोझ पड़ जाता है, और बोझ कौन डालता है? शैतान डालता है, उन्हीं लोगों के वसीला से जो शैतान की गहराई को, शैतान के कलाम को, शैतान की बातों को जानते हैं, और वो खुदा के लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं। तो जब वो बोझ डालते हैं तो खुदा उनको खुले हाथों में 190 डिग्री में उनको अपने पास ले आता है। क्या लिखा है 26 में, जो गालिब आए और जो मेरे कामों और मौफिक आखिर तक अमल करे, और मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के आसे और उस पर हुकूमत करेगा। कोई बात नहीं, तुम पे शैतान ने तुम पे बोझ डाल दिया है इसलिए कि तुम शैतान की बातों को नहीं जानते। मैं मानता हूं, एंड दैट इज गुड, आई लाइक इट। लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने मुझे भी नहीं जाना, मुझे भी पसंद नहीं किया, तुम्हें भी पसंद नहीं करेंगे। मुझे भी सूली पे चढ़ाया, तुम्हें भी चढ़ाएंगे। तुम्हें बोझ डालते हैं, लेकिन डोंट वरी एट ऑल, मैं उनको चिकना चूर कर दूंगा। जिस तरह एक कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जिस तरह कुम्हार जानता है कि ये बर्तन जो है ये गलत बन गया है, इसको मैंने पीने के लिए, पानी पीने के लिए बनाया था, तो ये कोई और चीज बन गई है, तो इट्स लिटिल बिट रॉन्ग। ये प्रॉपरली उस तरीके से नहीं बनता। आपने देखा होगा कि मैं के गिलास फर्क होते हैं, पानी के गिलास फर्क होते हैं,
شربت کے گلاس فرق ہوتے ہیں. کبھی غور کیجئے گا ان باتوں پہ. خیر، مے کی ریفائنری میں جائیں تو وہ بتائیں گے کہ مے کے گلاس کس طرح کے ہوتے ہیں. اتفاق ہوا ہے میرا ریفائنری میں جانے میں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کی خاصیت کیوں ہے اور کیوں یہ اوپر سے بڑا ہے، کیوں نیچے سے چھوٹا ہے. اسی طرح پانی پینے کا گلاس بڑا ہوتا ہے، شربت کے گلاس جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں شوگر بہت ہوتی ہے شربت میں، تو تھوڑا پیا جاتا ہے. لہذا اس طرح چکنا چور کر. چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار پایا، اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں صبح کا ستارہ دوں گا جس کے. اب صبح کا ستارہ کون ہے؟ جو پہلے ہی سے خدا کی خوشخبری کو بتاتا ہے. جیسے مجوسی کو دیکھ لیں، وہ لکھ رہے تھے رات کو، جیسے ہی صبح صبح ہوتی گئی وہ ستارہ چمکتا گیا اور وہ صبح تک وہاں پہنچ جائے. پہلے ہی سے ان کی کیا کرتا ہے؟ رکھوالی کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں 4 کلیسیاں تک ہمارے پاس موجود ہے. میں آپ کے صرف 4 منٹ اور لوں گا، اور اس میں سے جو چوتھی مور کھلی ہے، ہم نے پہلی مور کھلی دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا دیا کہ صلح اٹھا لی، اور صلح رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو، وہ جو صلح نہیں رکھتے وہ آپس میں قتل کیے گئے. دوسری مور ہم نے دیکھی جو 6 باب 5 آیت میں تھی کہ انہیں گیہوں کتنے نسبت وہ خداوند چنے گا ان لوگوں میں سے، جیسے میں نے بتایا تھا. اور پھر چوتھی مور ہم دیکھتے ہیں. بیٹے جو پڑھ رہے تھے، پہلا بیٹا پڑھ رہا تھا، وہی پڑھے پلیز 7ویں اور 8ویں آیت. 6 باب مکاشفہ کی کتاب 6 باب 7ویں اور 8ویں آیت. میں اس بیٹے سے کہوں گا جو پہلے پڑھ رہے تھے. تھینک یو بیٹے، تھینک یو بیٹے، تھینک یو. تھینک یو بیٹے، سو کائنڈ آف یو. آپ نے بہت اچھا ہمیں مبارک کیا خداوند کے کلام میں سے. اب جو چوتھی کلیسیا کی مہر کھلی ہے وہ کیا کھلی ہے کہ ایک زرد گھوڑا جس پہ سوار ہے کون؟ موت. اور یہاں چوتھی کلیسیا کے میں جو اسبائیل کے لوگ ہیں ان کو خدا ابد کے لیے جو ہے وہ ختم کرے گا، اور ان کے پیچھے پیچھے جو اختیار انہیں دیا گیا ہے کہ وہ کیسے ختم کرے گا انہیں؟ کال سے، وبا سے، اور زمین کے درندوں اور ان لوگوں کو جو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو، اور اسبائیل اور جو بدرو ہیں ان کو جو گمراہ کرتی ہے. وہ آخری نسنگے ہم دیکھیں گے جب پھونکے جائیں گے. اب ہم نے کیا دیکھا چوتھی آیت میں، چوتھی کلیسیا میں اور چوتھی مہر میں جو زرد گھوڑا دیا تھا اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں موت ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے 7ویں اور 8ویں آیت میں دیکھا. کالا گھوڑا جو دیا گیا تھا اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ اس کے ہاتھ میں ترازو تھا. 6 باب 5ویں آیت میں. پھر دوسری کلیسیا کو لال گھوڑا دیا گیا، اور لال گھوڑے نے کیا کیا؟ صلح اٹھا لی. جو صلح جو کرواتے ہیں لوگ اور جو محبت رکھنا جانتے ہیں ان کو اس نے لے لیا.
छठा बाब 4 आयत। और पहला जो घोड़ा, जो पहली कलीसिया है, इफिसस कलीसिया, सफेद घोड़ा, उसे ताज फतह की निशानी, फतह की निशानी, क्योंकि उसने मोहब्बत में और पुख्तगी हासिल की है और उसे फतह दी गई है, फतह की निशानी। और ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? जो चौथी कलीसिया है, वो चौथा घोड़ा जो है वो डेथ प्रेजेंट करता है, और तीसरा घोड़ा, तीसरी कलीसिया जो है वो जजमेंट खुदा की हमें रिवील करता है, जजमेंट क्या है। और फिर जो दूसरा घोड़ा जो सुलह उठा लेता है वो है पीस, खुदावंत का पीस जो उनके साथ है। और पहला जो घोड़ा है और पहली कलीसिया है वो है रैप्चर। तो इस तरह पहले आ जाए, पहले कलीसिया, पहली मोहर में वो लोग उठा लिए जाएंगे जो मोहब्बत में मजबूत, सुस्त हाथ नहीं, मशक्कत में तेज, और वो जो यीशु की दौलत से अमीर हैं वो लोग, और जो इस्माइल के हाथों नहीं मरे वो लोग गुमराह नहीं हुए, और जो अमन रखना चाहते हैं तीसरी कलीसिया में वो लोग, सुलह के लोग। ये चारों के चारों लोग जो हैं वो पहली ही कलीसिया, पहले ही मोहर में रैप्चर किए जाएंगे। दूसरी मोहर में पीस के, तीसरी मोहर में जजमेंट के, और चौथी डेथ के। और डेथ के बाद जो 3 कलीसिया हैं उनका जिक्र है। तब ये 7 कलीसिया हमारे दरमियान में मुकर्रर, पूरी हम उनकी शक्ल देख लेंगे कि 7 कलीसियाओं की क्या शक्ल हुई है। तो इस तरह खुदावंद का जो मकाशवा है जो उन कलीसियों में है, हम उसकी कलीसिया हैं, उनमें मौजूद है, वो किस किस अंदाज से किन किन लोगों को बचाएगा। इन कलीसियों में से रैप्चर होगा, पीस होगा उनमें, खुदावंद की जजमेंट होगी उनमें, ठीक है, और वो मौत से जो है वो नहीं मरेंगे, ना तो वबा से, ना काल से, खुदा के कहर से नहीं मरेंगे। वो खुदा के कहर से इस जिस्म में जो है वो जुदा होंगे, माइग्रेट होंगे, ठीक है। और जो उनको दूसरी मौत है, जो दूसरी कलीसिया में लिखा है, वो उनको नहीं मिलेगी, जो रूहानी मौत है। तो भाइयों, इस तरह हमने 4 कलीसिया जो हैं वो देख ली हैं। ये 30 कलीसियों का जो आगे जिक्र है वो हम खत्म करके फिर 7 कलीसियाओं को हम एक जगह देख लेंगे, और इस तरह मकाशवा के तकरीबन हम 7 बाब जो हैं वो खत्म कर लेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए रोज बरोज कसरत से इस्तेमाल करता रहे। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको इस जलाल के और हम सबको बहुत सी प्रकार से नवाजे, और इस पर हमें अमल करने की तौफीक बख्शे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ऐसे खादमीन अल्फाज किए हुए हैं जो कलाम में छेद छुपे हुए हैं, वो हम पर बयां करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है, हमारे साथ सिस्टर मारिया शफीक है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आज के पैगंबर के लिए और जितने लोगों ने इस खुदा का जिंदा कलाम सुना है, इसके लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें, ताकि ये हमारी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लाए। जी, सिस्टर मारिया शफीक से मेरी दरख्वास्त है। प्यारे खुदावंद, ये सुनासी हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं जिंदगी की नेमतों और बरकतों के लिए। प्यारे यीशु, तेरे इस बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अरे खुदावंद, हमें इस जिंदगी के लिए खुदा ने ये फजल बख्शा कि हम तेरे कलाम को सुनते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो तेरे इस जिंदा कलाम के लिए। अरे खुदा ने कीमती खुदा कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, हमने आज जो कुछ सीखा, खुदा तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदा तेरे
خادم کے لیے تیری بہت برکت چاہتے ہیں خدا، تو ان کو اور چھو اپنے جلال کے لیے اور کثرت سے استعمال کر. اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس قیمتی وقت کے لیے جو ہم نے آج تیرے ساتھ گزارا. خدا دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزارے ہیں سناتری. تیرا شکر ہو پیارے خدا. پوری خدا لیٹ اس ٹوگیدر پرے کی ٹیم کے لیے خدا پرے کرتے ہیں خدا. تو ایک ایک بیٹی بیٹے کو چھو اور اے خدا کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر. اور اے خدا ہماری زندگیاں تیرے جلال کے لیے ہوں، کیونکہ ہمارا خدا یہ جو ہمارا جسم ہے تیرا مقدس ہے خدا، یہ صرف تیرے جلال کے لیے خدا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا. اے خدا میں نہایت شکر گزار ہوں آج کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے کہ خدا ہم نے تیرے قیمتی کلام میں سے جو کچھ سیکھا اے خدا ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لانے والا بنے. اے پیارے خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے نام کو ہی جلال دیتے ہیں. اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا، دل سے شکر گزار ہیں خدا. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. سوری